اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیے اور اللہ کی نعمتوں سے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ہمارے سینوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار فرما دے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایام ماہ محرم و سفر میں ہماری کوشش ہوگی کہ کربلا کے بعد کے واقعات پر مستند گفتگو کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کن حالات سے آل رسول کو گزارا گیا، اہل بیت رسول کو گزارا گیا، اور جو اتنی شدت سے ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک دور اللہم صلی علی محمد کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر خاندان رسالت پر ظلم ڈھائے ہیں، ان کی تصویر کھل کے سامنے آنی چاہیے. اور مجالس کا ٹرینڈ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کھل کر سامنے نہیں آتی. ہمیں یہاں پر ایک اچھا موقع ملتا ہے، آپ لوگ بھی حوصلے سے باتوں کو سنتے ہیں اور الحمدللہ بعد میں مجھے رسپانس بھی اچھا ملتا ہے. آج میں آپ کو کوفہ کے دربار میں، جہاں عبید اللہ ابن زیاد جو اصل یزید کے کہنے پر محرک تھا، اور عجیب تاریخ کا المیہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کربلا کے واقعے کے وقت کربلا کے نزدیک موجود تھا لیکن کربلا کے اندر نہیں تھا. یہ ایک عجیب تاریخ کی کہ وہ پیچھے سے انسٹرکشنز بھجوا رہا تھا، کبھی خولی کو، کبھی عمر سعد کو، کبھی شمر کو، لیکن وہ کربلا کے اندر وارد نہیں ہوا تھا. اس کی کیا وجہ ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ قافلہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا ہے تو وہاں پر، جہاں مشکل ہے تھوڑا بیان کرنا لیکن ہمت کرتا ہوں، مستورات کو لایا گیا، چوتھے امام علیہ السلام کو لایا گیا اور بچوں کو لایا گیا. تو جناب زینب سلام علیہ کنارے پہ تشریف فرما ہو گئیں، آرام سے بیٹھ گئیں اور کوئی جملہ نہیں کہا. پھر امام کے سر کو لایا گیا اور تخت کے برابر میں رکھا گیا. ابھی بھی دربار میں خاموشی تھی. اس خاموشی کو توڑنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں. پہلے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو یہ الگ سے ایک مستور خاتون بیٹھی ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ زینب ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس پر اس نے ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا کہ تم لوگوں نے دیکھا، غرور تھا، تکبر تھا، ایک ہم نے جیت لی، یہ سب اسیر، یہ سارے سر. تم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. عجیب جملہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور جو خبر تم لوگ دیتے تھے اس کے جھوٹ ہونے کو ثابت کر دیا. کیا خبر دی ہے؟ یہی کہ اللہ ایک ہے، یہی کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. جملے کہ جو خبر تم لوگوں نے دی ہے وہ جھوٹی ہے. اب ظاہر ہے کہ علی کی بیٹی کوئی کم تو نہیں تھی نا، میرے مولا کے ساتھ زندگی گزاری، مشکل ہے. عربی کا جملہ بھی کہہ دوں، کیف رأیت سن اللہ بأخیک و اہل بیتک، تو نے اللہ کے کام کو تیرے اور تیرے بھائی اور تیرے گھر والوں کے ساتھ کیسا دیکھا؟ بیٹی تو علی کی ہے، خاموش نہیں رہ سکی. فرمایا، میں عربی پہلے پڑھ لوں، ما رأیت الا جمیلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ثقلتك امك يا ابن مرجانا. اللہ اکبر. 5 جملے پورا دربار ہلا کے بیٹھ گئے. میں مفہومی ترجمہ کرتا ہوں. اے ابن مرجانہ کے بیٹے، مشہور تھا کہ یہ ایک بد کردار عورت کا بیٹا. اب دیکھیں اسلام، خلفاء، خلافت، رضی اللہ، اسلامی حکومت. رسول اکرم کے وصال کو 60 سال پورے نہیں ہوئے. 61 ہجری ہے نا، 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 50 سال نہیں گزرے. اور حکومت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے. ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اس کو گورنر بنایا گیا ہے. کربلا کو کم نہ لیں. ہم نے کربلا کو صرف ماتم اور عزاداری کا لیا ہے. ماتم اور عزاداری کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن اصل تو کربلا کو پہچاننا ہوگا نا. وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے اور پھر کربلا والے اسیروں کے اقوال سے. ارے مرجانہ کے بیٹے، تو سمجھتا ہے کہ کربلا میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی؟ ہم نے کربلا میں اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. معرفت کی منزل سمجھ سکتے ہیں آپ؟ 12 محرم رہی ہوگی، 13 محرم رہی ہوگی. کتنے گھنٹے گزرے ہیں کربلا کے واقعے کو، 13 محرم کو. کیا حال ہے سنیے. یہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ تھا کہ جن پر شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور وہ اپنی آرامگاہ کی طرف چلے گئے. اور یاد رکھنا، بہت جلدی قیامت کے دن ایک ایسا ماحول ہوگا کہ وہ بھی آئیں گے اور تجھے بھی لایا جائے گا. ایک گریہ، ایک عجیب تکلیف کے ماحول سے نکلی ہوئی خاتون، لاشوں کو دیکھ کر نکلی ہوئی خاتون جملہ کیا فرما رہی ہیں. اس وقت تو دیکھے گا کہ کامیاب کون ہوا تھا. 13 محرم کو، عاشورہ کو انہوں نے کامیابی کے نقارے بجائے تھے. آج 13 محرم کو علی کی بیٹی کامیابی کا ابھی سے اعلان کر رہی. ایمان کی منزل دیکھ. اس وقت تو اپنے اللہ کو جواب دینا کہ تو نے کیا کیا. جیسے عبیداللہ ابن زیاد نے یہ جملے سنے گھبرا گیا اور اس کو ہوا کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا اور یہ آ کے میرے دربار میں مجھے اس طرح ذلیل کر رہی ہے. لیکن جناب زینب ابھی چپ نہیں ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ لہجہ سن رہے تھے کہ یہ لہجہ تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے ہم کوفے میں سنا کرتے تھے. تو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. آپ تشریف فرماتی، آپ کھڑی نہیں ہوئی. پھر فرمایا، اللہ کی قسم تو نے ایسے کو قتل کیا ہے کہ جو اس کائنات میں اس زمانے میں بہترین تھا. سید شباب اہل جنہ امام حسین تھے نا. اور تو یاد رکھنا کہ تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ریشے کو تم نے ختم کر دیا.
اور تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، یاد رکھنا تو ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ قید کے عالم میں ایک خاتون کا ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ تو خاموش نہیں ہو رہی تو ارادہ کیا کہ قتل کروا دیں۔ ارادہ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، نام لکھا ہے، اس نے کہا یہ عورتوں کی باتوں پہ کیا تم جا رہے ہو اور کیوں قتل کا حکم دیتے ہو، چھوڑ دو۔ تو کسی نے کہا کہ عورت کی باتیں ہیں یا یہ حق کی باتیں ہیں؟ حق کی باتیں کر رہی ہے۔ اس پر اس کو اور غصہ آیا، تو پھر اپنی انسلٹ کو بچانے کے لیے کہ ہاں یہ عورت ہے، ذرا قافیہ اور ردیف میں خوبصورت جملے بنا کے باتیں کر رہی ہیں، تو جناب زینب نے فرمایا اور بڑی اپنی شجاعت دکھا رہی ہے کہ عورت کا شجاعت سے کیا کام ہے، عورت کی اپنی ذمہ داری وہ پوری کرتی ہے، اور میں الفاظ کا کھیل نہیں کھیل رہی ہوں، میں تو داغ دیدہ ہوں، یہ تو صرف میرے دل کا غم ہے جو میں زبان پہ لا رہی ہوں، میں شجاعت دکھانے نہیں آئی ہوں، یعنی میں کوئی حملہ کرنے نہیں آئی ہوں، لیکن تیری اصلیت کو کھول کے تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو کون ہے، تیری اصلیت کیا ہے، اور تو کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ انسان جب غم میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی بات کو کرتا ہے، اور کسی نے آواز دی کہ بابا تم کس کے مقابلے میں بات کر رہے ہو، یہ بیٹی کس کی ہے وہ تو دیکھو، کہ وہ غم کے عالم میں ہے، وہ تکلیف کے عالم میں ہے، وہ زندانی ہونے کے عالم میں، رسیاں بندھی ہوئی تھی، اور اس عالم میں ان جملوں کو ادا کر رہی ہے۔ جناب زینب خاموشی سے بیٹھ گئی اور اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ تو یہ چند جملے، کتنے جملے تھے؟ پہلے 5 جملے اور اس کے بعد 4 یا 5 جملے تاریخ میں بتاتے ہیں کہ کوفے والوں کو تو ہلا کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بلایا تھا کہ جو نواس رسول تھا، ہم نے اس کو دعوت دی تھی کہ جو رسول اکرم کی دل کا ٹکڑا تھا، آنکھ کا تارا تھا، جنت کے جوانوں کا سردار۔ اب یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہم نے جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا ہے تو جنت تو اب ہمارے لیے نہیں رہی، تم جس کو بھی رضی اللہ کہو۔ جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھے، یہ امکان نہیں رکھتا۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، پھر کوفہ کے حالات بتاتا ہوں۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کو شہید کروائے تو اس پہ لعنت ہے، صلی اللہ محمد علیہ، تو قتل کرنے اور قتل کروانے والوں پہ لعنت ہے کہ نہیں؟ بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ تو اب ان 12 کے 12 اماموں کے قاتلوں پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اب کہیں کوئی برا لگائے، کہیں کچھ لگائے، دوسرے خطبے میں میں بات عرض کروں گا۔ تو یہاں پر جب کوفے کی خواتین کو پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے مردوں کو گھر میں آنے سے منع کر دیا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی۔ اور عمر سعد کا کیا حال ہوا؟ یہ سب ہو گیا۔ کربلا میں 4-5 مرتبہ امام علیہ السلام، بلکہ زیادہ، امام علیہ السلام نے عمر سعد کو بلایا۔ عمر سعد کیا کر رہا ہے؟ پتہ تھا کہ عمر سعد بالآخر جانتا ہے، مانے نہ مانے اس کی فکر نہیں ہے، نہیں جانتا ہوتا تو الگ بات۔ تجھے کیا چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ امام علیہ السلام بہت سرمایہ لے کے نکلے تھے، پورے راستے لوگوں کو بانٹتے رہے۔ کبھی کربلا کی زمین کوئی کم پیسوں سے تو نہیں خریدی نا، تو اہل بیت کے ہاں بعد میں پھر کوئی مشکل نہیں تھی، ابتدائی اسلام میں تو بہت سختی تھی۔ کہا جو تجھے چاہیے تجھے مل جائے گا، لیکن اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو اتنا یاد رکھ لے کہ جس امید سے تو مجھے قتل کرنے والا ہے،
تیری امید پوری نہیں ہونے والی ہے. یعنی تجھے رے کی حکومت، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے، ہر ایک کی، کسی کی حکومت چھوٹی ہے، کسی کی حکومت بڑی ہے، اور کسی وقت بھی ہمارا رے جو ہے ہمیں دین سے ہٹا سکتا ہے. مثال سمجھ نا میری بات کو. عمر سعد کو رے یا تہران کے پورے علاقے کی یا اس پورے منطقے کی گورنرشپ ملی ہے، تو ہماری بھی کہیں نہ کہیں گورنرشپ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اپنے بزنس میں ہو، چاہے وہ کہیں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رے کی حکومت ہمیں حسین ابن علی سے دور لے جائے. یہ ہمارے لیے کربلا سے بہت بڑا درس اور ہے تاریخ میں. عرض بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. تاریخ میں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو چھوڑا اور دوسرے راستے پر چلے گئے. اس لیے مجھے بھی یہ سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے نکالا گیا تو عمر سعد ان کے ساتھ نہیں گیا، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے اور آ کے کہتا ہے کہ وہ رے کا حکومت نامہ مجھے دے دے تاکہ اب میں جاؤں، میں نے کام پورا کر لیا. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ کون سی رے کی حکومت؟ جس کے لیے تو نے کہا کہ یزید نے لکھا ہے کہ اس کو روک لو اور کربلا کا کام تمام کرو، پھر رے کی حکومت اس کو دو. کہا یہ بتاؤ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے ساتھ بیٹھ کر تم کیا کیا کرتے تھے؟ یہ کیا گفتگو ہوتی تھی، کیا سازشیں ہو رہی تھیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں. حسین کہتے تھے کہ آ جاؤ میری طرف، میں تم کو سب کچھ دے دوں گا، لیکن میں نے نہیں مانا. میں نے کہا نہیں، مجھے تو یزید جو ہے وہ رے کی حکومت دے چکا ہے، بس کربلا کا واقعہ ختم ہوگا. تاریخی جملہ ہے. اس نے کہا جو یزید کے دشمن کے ساتھ بیٹھے اسے کوئی حکومت نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد سے وہ صرف ایک جملہ کہتے ہوئے سنا گیا اور کوفہ کے بازاروں میں گھومتا ہوا، خسرت دنیا والآخرہ، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی، میں نے کیوں یہ کام انجام دے دیا. یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں، اور ایسا نہ ہو یہ موقع ہماری زندگیوں کو حق کے راستے سے نکال کے باطل کے راستے کی طرف لے جائیں، اور پھر جب بہت دیر ہو جائے اور آنکھ کھلے تو ہم کہیں خسرت دنیا والآخرہ. آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اس در پہ بیٹھے ہیں جو در آل محمد علیہ السلام کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زندگی، دنیا، قبر، آخرت صرف اور صرف در اہل بیت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. کچھ مومنین نے دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض عقائد مسلمہ ہوتے ہیں اور بعض عقائد مسلمہ نہیں ہوتے. تاریخ میں چیزیں آتی ہیں. قیادت کا بھی یہی کہنا ہے، علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ امکان نہیں رکھتا کہ جو مسلمہ عقائد ہیں اس سے ہاتھ اٹھا لیے جائیں. اب ظاہر ہے کہ اختلافات کی بنیاد یہی عقائد ہوتے ہیں نا، اور کیا چیز ہے. اب ایک چیز جو آج سے نہیں سالوں سال سے چلتی آ رہی ہے، اس پہ ایک دم سے ریئیکشن آنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جناب
کسی ٹی وی چینل نے چلا دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے 10 سال عاشورہ کے دن نشر رہی ہے، اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا۔ علماء کا تجزیہ، کل ہماری ایک میٹنگ تھی، پریس کانفرنس تھی، علماء کا تجزیہ یہ ہے کہ خطے کے بدلتے ہوئے حالات کو اگر نظر میں رکھ کر ان واقعات کو دیکھیں جو تقریباً ماہ رمضان کے ٹی وی چینل سے شروع ہوئے اور بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر چیزوں کو لایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں مذہبی منافرت بڑھائی جائے۔ اور وہ جو 90 کی دہائی، یہ کسی کی بڑی اچھی تحلیل تھی اور میں نے اس کو آگے بڑھایا کہ 90 کی دہائی کے حالات پھر سے لائے جا رہے ہیں، اور اگر 90 کی دہائی کے حالات لائے گئے تو 90 کو آپ بھول جائیں گے، اور پھر یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے قربانی دی ہے، سب ساتھ مل کے رہتے ہیں، سب ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جناب جو آپ کے ایسے عقائد ہیں سب سے آپ ہاتھ اٹھا لیں؟ ہم جان تو دے سکتے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بہرحال اہل سنت کے علماء سے بھی رابطے میں ہیں، حکومت پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اسٹیٹ نے کیس کیا ہے نا، اسٹیٹ کو یہ چیز تو نظر آ گئی، لیکن پورا سوشل میڈیا، کراچی کا پہلے محرم کا وہ جلوس، اور کتنی تقریریں ہیں جس میں ہمیں کافر قرار دیا گیا ہے، اسٹیٹ اس معاملے میں اندھی نظر آتی ہے۔ میں اسٹیٹ سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، اندھا رہ کر نہ چلیں، ایک طرفہ نہ چلیں، ورنہ ہمارے پیارے ملک کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم اتحاد کے بانی بھی ہیں اور اتحاد کے داعی بھی ہیں، اپنے اپنے عقائد پر چلیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ میڈیا پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کیا نہیں کہا گیا؟ میڈیا میں اور بہت سے مسلم عقائد کے خلاف باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ حتیٰ میرے پاس کسی نے مجھے دکھائی، میں نے لی نہیں، پھر میں نے کہا یہ مولا کائنات پر لعن کی گئی، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہم نے ابھی تک صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، اور یہ جو ہلکی سی درار ڈالی ہے اور چیز کو ابھار کے سامنے لایا گیا ہے، یہ بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرف سے اسرائیل اپنی شرارتیں دکھا رہا ہے، اس طرف سے مودی اپنی شرارتیں دکھا رہا ہے، افغانستان میں مسائل حل نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ملک اطمینان سے ہے، اور اگر ملک کو امن و اطمینان سے نہیں رکھنا ہے تو پھر میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، تو ہماری تو زندگی ہی اس پہ ہے کہ ہم حسین حسین کرتے جئیں اور حسین حسین کرتے مریں، ہماری اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزاداری دیکھ لیجئے کیسے ہوتی ہے، مجلسیں کیسے ہوتی ہیں۔ میں اسٹیٹ سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں بزرگوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو تھوڑا ہلکا لیجئے، آہستہ آہستہ کہیے۔ ہم اسٹیٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہماری نسلیں زمین کی مالک ہیں، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ اگر اس زمین پر ہم اپنے عزاداری اور اپنی دینی رسومات کو آگے نہ بڑھنے دیں اور روک دیا جائے تو پھر اس ملک کے حالات بہت بدل جائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے کل اسلام آباد میں جلوس پہ پتھرا ہوا، بھئی اسٹیٹ ریاست اپنی رٹ قائم کرے نا، ہمارے جلوسوں پر آپ کو اعتراض ہے تو دوسرے لوگ جو جلوس نکالنے لگے اس پہ کیوں اعتراض نہیں؟ اب یہ بات آئی ہے کہ جناب مثلا اس جلوس کی پرمٹ کو نکال دو، بھائی تم ساری پرمٹیں واپس لے لو، تم کو تمہاری پرمٹیں مبارک، ہمیں ہمارے جلوس مبارک، اس لیے کہ ہم ان پرمٹوں کے بیسے پہ عزاداری نہیں کرتے ہیں، ہم جناب زہرا کی دعا پر عزاداری کرتے ہیں۔
تو اس لیے چیزوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اتحاد کے ہاتھ کو ہم نے آگے بڑھایا ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم، کیونکہ علماء کی، اہل سنت علماء سے ملاقات ہوئی ہے، قائد محترم نے بھی اوپر لیول پہ ملاقات کی ہے اور چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب دونوں طرف چیزیں ہیں، تو اگر آپ کہیں گے یہ نکالو تو ہم کہیں گے وہ نکالو، پھر آپ کہیں گے یہ نکالو تو کہاں جائے گا، کیا رہ جائے گا؟ پھر نہ ہمارا تشخص رہے گا نہ آپ کا تشخص رہے گا۔ ہاں، اگر کسی کی کسی بات سے دل آزاری ہو رہی تو ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری جو دل آزاری ہوئی اس کی کوئی معافی مانگ لے تو ہم قبول کر لیں گے، ہماری بھی تو دل آزاریاں ہوئی ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں۔ وہ کلپیں چل رہی ہیں، یزید کو فلاں بولو، یزید کو فلاں بولو، کیوں بولیں ہم؟ جس نے نواز رسول کو شہید کروایا، تاریخ کے مسلمات کے خلاف ہم کہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ کراچی کو کون ٹھیک کرے گا؟ فوج ٹھیک کرنے والی ہے، سندھ حکومت ٹھیک کرنے والی ہے، عمران خان صاحب ٹھیک کرنے والے ہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے، اور میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیونکہ ابھی تازہ ہے تو سبھی کھڑے ہیں، ہاں 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 کرو کرو، جہاں ہفتہ 10 دن 12 دن نکلیں گے، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، مچھر ہوں گے، مکھیاں ہوں گے، ڈینگی ہوں گے، ٹوٹے ہوئے روڈ ہوں گے، اور سارے مسائل اسی ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ٹھنڈے مت پڑیے، اپنے حق کو لیجئے۔ میرا پورا اشرہ جعفر طیار میں تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تعجب ہے، جو جعفر طیار کو ٹھیک کرنے آئے تھے انہوں نے جعفر طیار کے لوگوں کے گھروں کی جو اگر کچھ ایکسٹرا تھی وہ تو فوراً توڑوا دیے، لیکن آج ایک طولانی عرصہ گزر گیا ہے، گٹریں، لائنیں کھدی ہوئیں، ایک عجیب و غریب ماحول ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، جتنا اپنے حق کے لیے دیر سے کھڑے ہوں گے نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ چلیں اصل ہمارا حق ہماری دینداری اور ہماری عزاداری ہے، لیکن یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صاف ماحول میں رہیں، یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ ٹیکس لے رہے ہیں، موبائل میں ٹیکس، ماچس خریدیں ٹیکس، چاول خریدیں ٹیکس، کچھ بھی خریدیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹیکس دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، بنتے وہ بڑے بڑے ٹیکس ہیں۔ اور مجھے تو تعجب ہے کہ یہ جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا کینٹونمنٹ بورڈ کے سامنے، ان کے خلاف FIR کاٹی گئیں اور دوسرا کچھ کیا گیا، بجائے اس کے کہ دلداری دیں، اور بجائے اس کے کہ ہم آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، پانی نہیں، بجلی نہیں، گھروں میں پانی گھسا ہوا، موٹریں چلا نہیں سکتے، موبائل عجیب کیفیت، یعنی یہ کم از کم 3 سے 4 دن ان لوگوں پہ جو گزرے بہت سخت گزرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اپنے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور کراچی کے مسئلے میں ایک واضح لائحہ عمل ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اب کراچی کے پیسے کھائے نہیں جائیں گے، لوٹے نہیں جائیں گے، بلکہ کراچی پر خرچ ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اس جمعے بھی درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، خدا را فعلاً باہر کے کھانوں کو ترک کیجیے۔ اس وقت باہر کے کھانوں میں جو بیماریاں پھیلنے کا ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ مکھیاں ہیں اور دوسری چیزیں، وائرس آہستہ آہستہ پھیلیں گے، بیکٹیریا پھیلیں گے، آپ کی صحت کو کچھ ہوا تو سنبھالا نہیں جا سکے گا، ہاسپٹلز ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ ایک طرف کورونا کے مسائل ہیں، کل کی رپورٹ ہے کہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں، اب یہ 14 اگست کا تحفہ ہے یا عید کا تحفہ ہے، یہ تو جو اسپیشلسٹ ہیں وہی بتائیں گے، لیکن ہمیں کم از کم شرعی طور پر اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے ایک حسینی کے طور پر، کہ نہ نظر و نیاز میں باہر کی چیزیں دیں، کیونکہ جب تبرک ملتا ہے تو میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں کہ بھئی تبرک کے عنوان سے تو یہ چیز ہم، اور بعض مرتبہ ایک اور چیز عرض کروں اور آج کی گفتگو ختم کروں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہوں گا، اور جب تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 9 اور 10 محرم کراچی میں تھا تو جلوس میں حاضری کا موقع ملا، 10 محرم کو آخر تک جہاں تک جا سکتا یعنی بلٹن مارکیٹ تک گیا۔ جو میں نے جائزہ لیا وہ یہ کہ لوگ فراخ دلی سے نیاز بانٹ رہے ہیں، بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ لیکن یہ کولڈ ڈرنک بانٹنے کا سلسلہ، ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک شادیوں میں بانٹی جاتی ہے، ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک غموں میں نہیں بانٹی جاتی۔ اس کے بعد بے تحاشا تبرک کا ضیاء، جو عزادار ہیں وہ تو اپنا، یعنی میں نے اپنے جو میرے ساتھ ساتھی تھے میں نے کہا دیکھیں جو عزادار ہے کالے کپڑے پہنے ہوئے حسین حسین کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی تبرک نہیں،
لیکن لوگ ہیں رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیلوں کے ٹھیلے بھر کے، اور ایک عجیب طریقے سے نیازیں پھینکی جا رہی ہیں اور وہ کیچ کر رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں. کچھ لوگ ناراض ہو رہے تھے، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا حق بنتا ہے، میرا جلوس ہے، میں حسینی ہوں، میں آزادار ہوں. گندگی روڈوں پہ پھیلی ہوئی، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پھر نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسے اس میں جس میں تبرک کو اس طرح سے پھینکا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیاز امام حسین کا خیال نہیں تو اللہ کی روزی تو ہے نا، وہ اس کا تو دو عنوان ہو گیا نا، ایک اللہ کی نعمت اور ایک تبرک جو کسی نے پیسے دیے ہیں تاکہ مومنین میں تقسیم ہو. جو عزادار ہیں وہ تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. وہ آپ کو 100 ویڈیوز مل جائیں گے، عزادار ماتم کرتا کرتا جلوس میں جا رہا ہے، اسے فکر ہی نہیں، اگر اس کو کہیں پیاس لگی اس نے پانی شربت ملا نہیں ملا. لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر آتی ہے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ پھر آپ لوگوں کے یہاں حساسیت فوراً پیدا ہو جاتی. مجھے ان لوگوں کا عزاداری سے تعلق نہیں نظر آئے، 80% لوگوں کا. اگر ان کو دینا ہے تو کہیں باہر ٹرک لگا لیں، کہیں باہر کچھ لگا لیں، وہ آئیں گے ان کو دے دیں گے. ہماری ایک مقدس عزاداری ہے، اس کو اس طرح کے طریقوں سے خدا را خراب مت کیجیے، اس کو ایک نیگیٹو امیج مت دیجیے. آپ کے دنیا کے جلوس دیکھیں، بابا ٹرکی کے مرد اور خواتین جلوس میں نکلتے ہیں اتنے منظم. لندن میں دیکھیے، کینیڈا میں دیکھیے، دنیا میں کوئی ملک پر بتا دیں کہ جہاں پر جلوس میں دیکھیں. عزادار پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سسٹم بنانے والوں پہ کہہ رہا ہوں کہ جلوس میں اس طرح سے افراتفری، اس طرح سے کھانے پینے کے پیچھے بھاگنا، آپ کو دینا ہے اس کا ایک طریقہ بنا لیں. ایک چیز دے دیں، اگر کسی کے ہاتھ میں چیز موجود ہے اس کو بولے بھائی تیرے پاس تو ہے ابھی، اسی کو استعمال کر لے. لیکن نہیں. اور جب کوئی بات کرتا ہے تو حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیاز کے خلاف بول رہی ہیں. تب میں نہ نیاز کے خلاف بول رہا ہوں، نہ تبرک کے خلاف بول رہا ہوں، بلکہ احترام زیادہ کرتا ہوں. صرف جلوس کی سینکٹیٹی، جلوس کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے 10 بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ جلوس میں جو سبیلیں لگاتے ہیں، نمبر 1 نمائش پہ لگا کر اتنا ہجوم کر دیتے ہیں کہ ایمبولنسیں، پولیس، دوسری گاڑیاں وہاں سے نہیں گزر سکتی، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. آگے سارا خالی ہوتا ہے، سب کچھ نمائش پہ ہوتا ہے. اگر یہ سبیل والے میری درخواست قبول کر لیں اور پوری لائن لگا لیں، آپ لائن کوئی مشکل کیپری تک لگا لیں، لیکن فاصلے سے، اور ایک لائن میں دیں. تب وہ کسی کو چاہیے لائن میں کھڑے ہو جائے لے جائے. دیکھیے مولا کائنات نے فرمایا جو کام کرو وہ اچھی طرح کرو اور خوبصورتی کے ساتھ کرو. علی کے ماننے والے ہو اس کے مطابق عمل کرو، اس لیے کہ لوگ تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو عزاداری کرنے آئے ہیں، ظاہر اتنا راستہ چلتے ہیں، 4.5 5 6 کلومیٹر چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کسی کا فاقہ ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، تو اسے تبرک مل جائے تاکہ وہ تھوڑا اپنی انرجی کو سنبھال لے، پھر آگے ماتم کرتا ہوا چلا جائے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری. صرف بانٹنا نہیں ہے، ان تک پہنچنا ہے کہ جو عزادار ہیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے جلوسوں عزاداریوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال کی حفاظت فرما. اس مشکل مرحلے میں ہماری مدد فرما، اسے ہمارے لیے کامیابی کا نیا دروازہ بنا دے. جہاں جہاں مومنین گرفتار ہیں انہیں آزاد فرما دے. پالنے والے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.